جی انڈیجنس پالیسی ہونی چاہیے حضور، انڈیجنس لوکل ہماری پاکستانی، کسی بات میں تو پاکستانیت جل کے نا کہ آپ نے خود فیصلے لیے ہیں بھائی، کہاں سے آپ نے آئی ایم ایف کا وزیر خزانہ لگا دیا، اور آئی ایم ایف کے کہنے پہ ماشا پاکستان کا وزیر خزانہ لگتا ہے. میں بھی گروسری لیتا ہوں، گارمنٹ لیتا ہوں، بچوں کی فیس پے کرتا ہوں، علاج معالجے کے مسائل مجھے بھی ہیں، تو بھائی میں کیا کروں گا؟ میں بزنس ایز اے بزنس مین بھی ناکام ہو چکا ہوں، ایز اے فیملی سربراہ بھی ان کے اخراجات میٹ کرنے میں ناکام ہو چکا ہوں. یہ فرسٹریشن ہے. تو گورنمنٹ کیا کوئی تاجر جو ہے آسمان سے اترے ہوئے ہیں کچھ ذرا ان کو جو ہے بڑا پروفٹ لے رہے ہیں اور یہ ان پہ ٹیکس لگانا چاہیے، لگانا چاہیے، لیکن میں سیدھی سی بات ہے، میں 10 روپے کماؤں گا تو میں 2 روپے 4 روپے دوں گا، میں 10 روپے ہی نہیں کماؤں گا تو میں کہاں سے گنڈا ٹیکس دوں گا؟ تو ٹیکس کیوں نہیں دیں گے؟ نظام کے اوپر یقین نہیں ہے صفدر صاحب. السلام علیکم ناظرین. کہ اس وقت پورے پاکستان میں تاجر برادری سڑکوں پر ہے، ہڑتال کر رہی ہے، لیکن اصل معاملہ ہے کیا؟ اور اس ساری صورتحال کو سمجھنے میں آج ہم مدد لیں گے سردار رومان صاحب سے، نوجوان تاجر رہنما ہیں. رومان بھائی آپ کا بہت شکریہ. سر اس وقت تاجر ملک بھر میں ہڑتال کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایسی کون سی پالیسیاں ہیں کہ جو ان کو تنگ کر رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ احتجاج پہ آئے ہوئے ہیں؟ دیکھیں بڑی اہم بات ہے، آپ نے اس ایشو کو بہت شکریہ، اس پہ بات ہونی چاہیے تھی. اور اگر ہزارہ ڈویژن کی بات کی جائے، ایبٹباد کی بات کی جائے، واحد جرنلسٹ ہیں جس نے کم سے کم اس ایشو کو اٹھایا ہے کہ کم از کم ہزارہ ڈویژن سے ایک آواز جا سکے حکومت وقت کو، کہ ڈیسیژن میکنگ میں آسانی ہو، فیڈ بیک جا سکے، کہاں پہ مسائل ہیں، کیوں تاجر ریلیکٹنٹ ہے، کیوں رجسٹ کر رہا ہے اس پالیسی کو. بیسیکلی ہاں گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کے پریشر پہ، بڑی اہم بات ہے، کیوں رجسٹ کر رہی ہے؟ آئی ایم ایف کے پریشر پہ گورنمنٹ نے تاجر دوست اسکیم جو ہے وہ اناؤنس کی، کہ اس کو نام دیا ہم نے سے سو کارڈ نام نہ تاجر تنظیم، تاجر دوست ہے، یہ تاجر دوست کہا لیکن ہم نہیں مانتے، تاجر دشمن ہے. کیوں؟ کہ ہر چھوٹے بڑے تاجر پہ فکس ماہانہ بناتے ہیں. نمبر 1 انہوں نے کہا جی ہم 1000 جو ہے پر منتھ جو ہے ٹیکس آپ دیں گے. تو آپ کو پتہ ہے کہ 90 لاکھ سے زائد پورے پاکستان میں تاجر ہیں. 90 لاکھ؟ جی ہاں، 90 لاکھ. جی ہاں. تو اتنا بڑا ریونیو پر منتھ 1000 جب جائے تو آپ کو جو ہے آپ سوچ نہیں سکتے کتنا بڑا ریونیو آ رہا تھا. اور یہ ہماری مرکزی تنظیموں نے، جو ان میں تاجران لال پاکستان ہے، انہوں نے جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا، لیکن اس کی درپردہ جب وہ انہوں نے ڈاکومنٹیشن کی، اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے گئے، تو انہوں نے ہر تاجر کو پورے پاکستان میں، چھوٹے ہو یا بڑا تاجر ہو، چھوٹے سے لے کے بڑے تاجر تک، 20,000 سے 60,000 پر منتھ ٹیکس کے نوٹس ایشو کرنے شروع کر دیے. اور ساتھ جو ہے انہوں نے وہ سیل آرڈر بھی شروع کر دیے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کی دکان کو سیل کر دیں گے، اور سزا جو ہے امپریزنمنٹ، ہم جیل بھیجیں گے. تو مجھے بتائیے کہ آئی ایم ایف کے پریشر پہ کون سے شہری جو ہے وہ یہ اس چیز کو قبول کرے گا؟ ہاں آلریڈی ہم کتنے ہی ٹیکسز دے رہے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کو، 16 سے 17 ڈپارٹمنٹس کو ہم ٹیکس دے رہے ہیں. رومان بھائی ہم ان ٹیکسز کے ذکر کریں گے. جی پہلے مجھے تھوڑا سا ہم یہ صورتحال کو سمجھنے کی میں آپ سے کوشش کروں گا کہ ہر دکاندار، مطلب یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا جس کے پاس 1-2 لاکھ روپے کا سامان پڑا ہوا ہے وہ بھی ہے، اور ایک وہ دکان بھی ہے جو کروڑوں روپے کا سامان رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. جی ہاں. لیکن مسائل دونوں کے اپنی اپنی جگہ پہ. ظاہر ہے کروڑوں والے کو کروڑوں روپے چاہیے اپنے کاروبار کو مینٹین رکھنے کے لیے، اور ہزاروں والے کو ہزاروں روپے چاہیے. یہ کیا سارے اسی ٹیکس نیٹ میں آ چکے ہیں؟ جی ہاں. اصل میں گورنمنٹ نے ایسا میکانزم اختیار کیا ہے، یہ اس گورنمنٹ کی بات نہیں ہے، یہ گزشتہ 2-3 گورنمنٹ کو شامل کر لیں، چاہے گورنمنٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کی ہو، بیسیکلی آئی ایم ایف کے پریشر کے نیچے ہے. انہوں نے کیا کیا کہ اس میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ اس ٹیکس نیٹ سے نکل ہی نہیں سکتا ہے. بیسیکلی اس میں کیا ہوا، آپ کا سوال کی طرف آتا ہوں، بڑا اہم سوال ہے آپ کا، کہ کوئی چھوٹا تاجر بھی اس سے بچے، ایسا بھی ہے جو اس نیٹ میں نہیں آتا. انہوں نے تمام پرچیزز، چاہے وہ چھوٹا تاجر ہے، چاہے بڑا تاجر ہے، چاہے وہ میڈیسن ہے، چاہے وہ کنزیومر آئٹم ہے، چاہے گروسری ہے، چاہے گارمنٹس ہے، چاہے الیکٹرانکس ہے، چاہے موبائل ایکسیسریز ہے، چاہے موبائل ہے، اینڈرائڈ ہے، کی پیڈ، دنیا کی کوئی چیز، اس کی پرچیز پہ
انہوں نے ایڈوانس ٹیکس اب سپلائر سے یا فیکٹری سے یا انڈسٹری سے یا امپورٹ پہ انہوں نے ایڈوانس ٹیکس پرچیز پہ وصول کرنا شروع کر دیا. جو سابقہ جو ہمارے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب گزرے ہیں انہوں نے خود مانا ہے کہ یہ اس ٹیکس کی جو ایڈوانس ٹیکس ہے یہ ریگریسو ٹیکس انہوں نے قرار دیا, یعنی جبرانہ ٹیکس قرار دیا. ساتھ یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ پوری دنیا میں مثال نہیں ہے کہ ایڈوانس ٹیکس اور ریگریسو ٹیکس وصول کرنے کی کہیں پہ مثال نہیں ہے. تو کیا ہوا جب گورنمنٹ فیڈرل لیول پہ فیڈرل منسٹر آف فائنانس اتنا اہم ترین آدمی شوکت ترین, میں کوٹ کر رہا ہوں ان کے اسٹیٹمنٹ میڈیا پہ موجود ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریگریسو ٹیکس ہے ایڈوانس ٹیکس. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک بزنس جو ہے وہ کتنی اس کی انکم ہے, چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے, ہم اس پہ جاتے ہی نہیں ہیں. اس کی بزنس کو اس کی انکم کو ڈٹرمن ہی نہیں کیا جا سکا. اس کی انکم کتنی ہے, پروفٹ پہ انکم ٹیکس لگتا ہے, میں منافع کماؤں گا اس پہ ٹیکس گورنمنٹ اسٹیٹ کا کام ہے لینا, میرا کام ہے دینا, آپ کا کام ہے دینا. صحیح. لیکن یہ ہے کہ ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بزنس سائیکل میں گئی نہیں ہے پرچیز, اس کی سیل کیا ہے, اس کی پروفیٹیبلٹی کیا ہے, اس کی لائبلٹیز کیا ہے, اس کے ایسٹس کیا ہیں, کچھ بھی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس. اور طے ہی نہیں ہوا کہ وہ پروفٹ میں جا رہا ہے, راس میں جا رہا ہے, پہلے ہی ٹیکس کاٹ دیا جائے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ 2%, 2.5%, 3%, 5%. اور آئی ایم ایف کہتا ہے کہ پریویس بجٹ جو ہے 2023 2022 آپ نے اس ریشو میں ٹیکس لگایا, آپ اس کو 3% پہ لے جائیں, 4% پہ لے جائیں, آئندہ یہ 10%, 15% پہ جائے گا. جیسے کیسے؟ جیسے آپ کے جو الیکٹریسٹی بل ہیں اور آپ کے سوئی نادرن کے بل آتے ہیں ہر گھر میں تقریباً جاتے ہیں. اور یہ کیوں آتے, یہ کیوں اس کا ریٹ بڑھا ہے؟ بجلی کی یونٹ کاسٹ تو اتنی نہیں ہے, پورا پاکستان, ہر پاکستانی جانتا ہے. اب مجھے بتائیے اس کی پرائس جو ہے پر یونٹ جو ہے وہ 5-6 روپے ہے, تو گورنمنٹ کیوں اوریجنل جو ہے اس کی کاسٹ جو آتی ہے تو 50 یا 60 روپے پر یونٹ کیوں دیا جا رہا ہے؟ ڈومیسٹک کو اس کی کہہ رہے ہیں, کمرشل اور زیادہ مہنگا ہے, کیوں لیا جا رہا ہے؟ ایوریج جو بل بن رہے ہیں وہ تقریباً 10 سے 12 ہزار روپے ایک عام گھر کا. ہاں, اور ایک اور بات, تو پھر اس میں نمبر آف ٹیکسز جو ہیں 12-13 قسم کے ٹیکسز جو ہیں وہ کیوں وصول کیے جا رہے ہیں؟ ایک تو بجلی جو ہے آپ جو ہے اس کو 200 گنا 400 گنا مہنگی پبلک اور کمرشل یونٹس بیچ رہے ہیں, پھر آپ اس پہ ٹیکسز بھی لگا رہے ہیں. کیوں؟ اس میکانزم کو پبلک کو سمجھنے کی ضرورت ہے صفدر صاحب. اس میکانزم کیوں کہ یہ ہر گھر میں بجلی کا بل جاتا ہے, اور بجلی انسان کی بیسک نیسیسٹی ہے, بنیادی حق اور ہے. کوئی نہیں چاہے گا کہ میرا گھر کا بجلی کا میٹر کٹے. تو گورنمنٹ جو ہے کیونکہ ہر گھر ہر فرد اس میں کے پاس جاتا ہے, تو گورنمنٹ کو بہت اچھا طریقہ ذریعہ مل گیا ہے کہ عوام کی گردن کو یہاں سے دبوچیں. اور اس پہ بجلی کے بل کے اندر اتنی ٹیکسوں کی بھرمار ہے, تو اسٹیٹ کیا کر رہی ہے؟ لائلٹی یا وفاداری خرید رہی ہے اپنے شہری کی, اپنے تاجر کی, اپنے صنعت کار کی. تو کیا یہ ڈسکریج کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ کون اس ٹیکس کون نہیں دینا چاہے گا؟ ہمارے ملک میں زکوٰۃ نہیں دی جاتی, پوری دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس زکوٰۃ کی ریشو صدقات کی ریشو سب سے زیادہ ہے, تو ٹیکس کیوں نہیں دیں گے؟ نظام کے اوپر یقین نہیں ہے صفدر صاحب, بالکل اس نظام کے اوپر یقین نہیں. رومان بھائی, اس وقت مجموعی طور پہ اب ظاہر ہے جب کوئی بھی ایک تاجر بزنس کر رہا ہے, بزنس مین ہے جو, جی ایک دکاندار کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم صنعت کار کی بات نہیں کر رہے, مینوفیکچرر کی بات نہیں کر رہے, وہ کتنے ٹیکسز ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں نمبر آف ٹیکسز, کمنسمنٹ یا انیشیشن کاروبار کی شروعات سے لے کر ٹل اس کی بزنس لائف کے دوران وہ ٹیکسز کی بھرمار ہے. لوکل اتھارٹیز جو ہیں, آپ میونسپل کمیٹی کی بات کر رہے ہیں, کنٹونمنٹ کے ایریے میں اس کی بات کر لیں, پھر جو آپ کے جو ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں, واسا الگ لے رہا ہے, واٹر اینڈ سینیٹیشن الگ لے رہا ہے, اور جو ہے باقی ڈپارٹمنٹ جیسے جو ہے, یہ تو آپ کے لوکل ڈپارٹمنٹس آگے. آپ کے اگر ہوٹل انڈسٹری ہے تو 18-19 سے ہوٹل انڈسٹریمنٹ پہ ٹیکسز ہیں, کیپرا ان پہ لگا ہے, خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی, آپ 17% جو ہے وہ سیلز پہ ٹیکس لے رہے ہیں, سیلز پہ, پروفٹ پہ نہیں, سیلز پہ ٹیکس لے رہے ہیں. بڑے اس میں آپ کو ایسے, میں آپ کو بتاؤں, میں نے پروونشل منسٹر آف فائنانس سلیم تیمور جگڑا صاحب سے اور ڈی جی کیپرا طاہر رکزئی صاحب, اگر اس میڈیا میں کوٹ کر رہا ہوں, اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے, 1-to-1 2 میں نے میٹنگ کی. جو سروسز بزنس سے, جن کا 46 سروسز بزنس ہے, ان کو میں نے ریپریزینٹ کیا تھا. تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ 17% آپ نے
यकदम ही टैक्स इम्पोज कर दिया है, वो भी सेल्स पे, पब्लिक अवेयरनेस पैदा नहीं की। तो वजह फरमाइए, पब्लिक अवेयरनेस, टैक्स कौन देगा? 17% सर्विस टैक्स बिल पे देगा कंज्यूमर। आप होटल पे जाएंगे, 500 रुपये का खाना खाएंगे, उस पर 17% ऐड करके टैक्स देंगे। जब आपका बिल 20,000 बन गया, 30,000 बन गया, वो 17% टैक्स देंगे। तो किसने टैक्स देना है? वो पब्लिक ने देना है। तो मैंने कहा जी पब्लिक अवेयरनेस तो पैदा करें, आप पॉलिटिकल माइलेज के लिए, पॉलिटिकल डिस्क्रेडिबिलिटी के लिए पब्लिक में नहीं जा रहे कि वो टैक्स दे, तो एक होटल या रेस्टोरेंट वाले को कैसे मजबूर कर सकते हैं? आप कह रहे हैं ये टैक्स आपने नहीं देना, मुझे एज ए होटल ओनर या रेस्टोरेंट ओनर मुझे कह रहे हैं ये टैक्स आपने देना, आप क्यों रजिस्ट कर रहे हैं? हाँ, ये अवाम देंगे, तो अवाम को नहीं कहते आपने देना है। आप समझ रहे हैं, ये दोगली पॉलिसी जो है ना, ये दोगली पॉलिसी। मैंने कहा अवेयरनेस चलाएं, और ये 17% डेवलप कंट्रीज की मैंने उन्हें मिसाल दी। अल्हम्दुलिल्लाह टेबल पे जो हड़तालों से हासिल होता है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह टेबल पे विद आर्गूमेंट्स मैंने उनसे वो कंसेशन ली। मैंने कहा डेवलप कंट्री में जब पॉलिसी लॉन्ग टर्म बनाई जाती है तो वहाँ पे टैक्स किसी सेक्टर पे इम्पोज जब किया जाता है तो ऐसे किया जाता है कि 2025 में 1% इस सेक्टर पे टैक्स है, 2026 में 2 है, और एंड सो ऑन, उस तरह आगे बढ़ता जाएगा। और आप टैक्स नेट पे बढ़ाएं, उसकी रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगी, और ये है पब्लिक भी इसको आसानी से, और होटल इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री भी रजिस्ट नहीं करेगी, पब्लिक भी इसको आसानी से कबूल कर लेगी। बड़ी अहम बात है। और मैंने कहा जी कि बाकी भी आप देखें कि कई बिजनेस को आपको एग्जेम्पशन देनी पड़ेगी। एक बार्बर शॉप वाले को, एक जो है स्टूडेंट कम्युनिटी जिन होटलों पे जाती है 90, 100, 120 का खाना खाती है, वो किस तरह 17% अलग से देंगे? आप इनको एग्जेम्पशन दें। बार्बर शॉप जो है 50 बड़े होटल्स पे या रेस्टोरेंट पे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको कहा, उनको कायल किया, उन्होंने किया। मैंने उनको इंटरनल उनके डॉक्यूमेंटेशन, उनका जो इंटरनल प्रोसीजर डिपार्टमेंट का है कैपरा का, मैंने उनको नंबर ऑफ सजेशन दी। मैंने कहा फाइलों का पेट ना बढ़े, आप इतना लंबा स्टाफ भी ना रखें, जस्ट शॉर्ट सा डॉक्यूमेंटेशन रखें, और आप जो है रेवेन्यू कलेक्ट करें, हम आपके साथ सपोर्ट करेंगे। और हमने साबित भी किया है। ये आपकी बात है ना, हम टैक्स देना चाहते हैं, हमें जो है गवर्नमेंट जो है हमें ऑन बोर्ड ले, और माजरत से वो दोगली पॉलिसी ना पकड़े। अब ये टैक्सेस जितने हैं ना, इसका फॉल बैक पब्लिक पे आना है। बढ़िया बात है, मतलब इसका फॉल बैक पब्लिक पे आना है। आप मुझे बताइए, मैं माजरत से आपकी बात काट रहा हूँ, इस टैक्स पे किस फोरम पे बात हुई है, इस नई टैक्स पॉलिसी पे, कि बच्चों के दूध पे टैक्स लगा दिया गया है? हजूर, चावल, आटा, दालें, चीनी, पत्ती जो है इस पे टैक्स लगा दिया गया है। ये लग्जरी आइटम में आती हैं, ये तो बेसिक नीड में आती हैं। तो ये स्टेट जो है, ये उनकी प्राइमरी जिम्मेदारी थी, उन्होंने इससे क्यों जो है इतना जबराना निज़ाम है? अब मुझे बताएं, एक माँ क्या करेगी? माँ बच्चे को तड़पता है, उसको दूध नहीं पिलाएगी, वो कहाँ से लाएगी? महंगाई जो है अरूज पे है, खाना नहीं खिलाएगा। अल्लाह के बंदो, क्या कर रहे हो? कहाँ का मसरफ कहाँ पे लगा रहे हो? टैक्स ले रहे हो तो उन बेवाओं को, उन यतीमों को, उन फाका ज़दों का जो है उनके सर पे हाथ रख दो। कोई पाकिस्तान में हमें बताया कि हेल्थ फैसिलिटीज़ इंप्रूव हुई हैं, हेल्थ की क्वालिटी इंप्रूव हुई है, जो गवर्नमेंट डिलीवर कर रही है। टैक्स का मसरफ क्या है? टैक्स का मसरफ यही है माजरत से सफ़र साहब, यही है कि IMF के को आपने कर्जा वापस करना है, उसकी क्वार्टर पेमेंट करनी है, आपको लिक्विडिटी चाहिए, आप इसलिए एडवांस पे पेमेंट ले रहे हैं टैक्स की। वजह कीजिए, ये वजीर खजाना कह चुके हैं, हमें लिक्विडिटी चाहिए, हमें क्वार्टर पेमेंट IMF को देना है। तो भाई आपने हमारे टैक्सेस को, जो नारवा हैं, जो नाजायज़ है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जो गैर कानूनी है, टैक्सों की भरमार है, आया आपकी अयाशियों अल्ले तल्लों के लिए जो आपने फ़र्क भी नहीं आया, जो कर चुके हैं 76 साल से, और मैंने और आपने या गरीब आवाम ने वो पैसा IMF का खाया है, पिया है, तो फिर तो हम जिम्मेदार हैं। अब जो है वो हमारा टैक्स का पैसा उनकी किस्त में जाएगा IMF की। अच्छा, आप मुझे बताइए, ये याशियाँ जो हैं किसने की हैं? रुमान भाई, बिल्कुल बिल्कुल ज़ाहिर है वो आपने, और मैंने तो नहीं की कम अज़ कम। ज़ाहिर है जब किसी कारखानेदार पे टैक्स लगता है तो वो अपनी सपोज उस पर 10% टैक्स लगा तो वो अपनी प्रोडक्ट की कीमत 10 रुपये बढ़ा देगा। जी हाँ, एग्जैक्टली। दुकानदार ज़ाहिर है वो चीज़ 10% महंगी खरीदेगा, और सबसे एंड यूज़र जो आ जाता है, टैक्स तो सारा उस पर जा रहा होता है। एग्जैक्टली ये महंगाई का तूफान आप सोच नहीं सकते क्या होगा। गैर कानूनी बढ़ेगी, डाके चोरियाँ बढ़ेंगी, और क्या है गवर्नमेंट का लॉ इन्फोर्समेंट आपको देख लें। मतलब इसमें ताजिर कहाँ मुतासर हो रहा है, मेरा सवाल जो है। जी हाँ, इन टैक्स नेट में जो ज़ाहिर है वो आपको पता है कि कारखानेदार ने भी उठाया, वो होल सेलर पर डाल दिया, होल सेलर ने उठा के दुकानदार पर डाल दिया,
اور دکاندار نے اٹھا کے وہ گلے میں ہار ڈال دیا کسٹمر کے. بڑا اہم سوال ہے, بڑا. میں اسے کہتا ہوں $1 ملین کا سوال. تاجر کہاں متاثر ہوتا ہے بھائی؟ تاجر بھی, اس کا بھی بزنس کا ایک ایکسپینس ہے, اس کی بھی سیلز آتی ہے, اس میں سے ایکسپینس لیس ہوتا ہے. جیسے انکم اسٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ, کوئی اکنامکس کا بندہ جو ہے, اکاؤنٹنگ کا بندہ سمجھتا ہے اس چیز کو, عام پبلک بھی سمجھ جاتی ہے کہ بھائی جو ہے وہ اس کا اخراجات, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہی اتنا زیادہ ہو گیا ہے, اور اس کی جو لیٹ سپوز وہ پرچیزنگ سے, ہاں وہ اتنی نہیں, ایکسپینسز, بزنس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس وہ اتنا بڑھ, اس کا رینٹ اتنا ہے, اس کے امپلائیز کی سیلریز اتنی ہے, اس کے یوٹیلیٹیز بلز اتنے زیادہ ہیں, اس کے باقی اخراجات, مطلب اس کی ایک گاڑی اگر مال کی پہلے 1 لاکھ روپے کی آ رہی تھی اب 1.5 لاکھ کی آ رہی تو وہ 50,000 کا گیپ کہاں سے کور کرے گا؟ اس کے لیے وہ تو انوینٹری جو ہے وہ رکھ رہا تھا لیٹ سپوز 20,000 کی, آپ کو 1 کروڑ پے کی, آج سے 3 سال پہلے کمپیئر کریں, 1 کروڑ کی انوینٹری اپنے پاس سٹاک رکھے گا, چاہے کوئی بزنس ہے, گارمنٹس ہے, گروسری ہے, کوئی بھی ہے, میڈیم جو بزنس ہے آپ کا, تو وہ جو ہے وہ رکھا, وہ کہاں سے پیسے لائے؟ تو یہ ویسے بھی دیکھیں پاکستان میں صنعت کار پر اپنا جو انڈسٹری جو ہے وائنڈ اپ کر کے, آپ کو پتہ ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کو دیکھ لیں ساری وائنڈ اپ کر کے چلی جا چکی ہے. تاجر کمیونٹی ایسی تھی جو گورنمنٹ کو بہت بڑا ریونیو دیتی ہے, دے رہی ہے, دے سکتی تھی. صرف یہ ہے اس میں دیکھیں بڑی اہم بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ فارن پالیسی جو ہے نا معیشت میں کم از کم گورنمنٹ اس میں کہے کہ اللہ کا واسطہ ہے اس کو جو ہے نا خیر آباد کہے. باقی آپ کی انٹیریئر پالیسی, فارن پالیسی جو بھی ہے, معیشت میں اپنی, مطلب اس کو کم از کم اپنی پالیسی ہونی چاہیے. جی, انڈیجنس پالیسی ہونی چاہیے حضور, انڈیجنس, لوکل, ہماری پاکستانی. کسی بات میں تو پاکستانیت جل کے نا کہ آپ نے خود فیصلے لیے ہیں بھائی, کہاں سے آپ نے IMF کا وزیر خزانہ لگا دیا, اور IMF کے کہنے پہ ماشاء پاکستان کا وزیر خزانہ لگتا ہے. اب بڑی اہم بات یہ ہے کہ پبلک کو سمجھنی چاہیے, میں کیمرے کے سامنے بات کر رہا ہوں, پہلے 2005 سے پہلے IMF ورلڈ بینک فیڈرل لیول پہ مذاکرات کرتا تھا, فیڈرل منسٹر آف فائنانس کے ساتھ بات کرتا تھا. اب پروونشل منسٹر آف فائنانس اور آپ کے FPR اور آپ کے کیپرا میں ڈائریکٹ پے رول پہ ہیں, پیڈ امپلائی IMF. اور توجہ فرمائیے, میں کیا بڑے کانفیڈنس سے آن ریکارڈ کر رہا ہوں, میں کیمرے کے سامنے بات کر رہا ہوں, یہ ان کے امپلائیز ہیں. آپ کی گورنمنٹ کہاں ہے بتائیے, آپ کی گورنمنٹ کہاں ہے؟ پاکستان کون چلا رہا ہے؟ ادھر سے اندازہ لگائیے. میں آپ کو تنخواہ دے رہا ہوں, میں آپ کو سب کچھ, آپ کی خود آپ کے اخراجات برداشت کر رہا ہوں, تو آپ میری سنیں گے یا کسی اور کی سنیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ پبلک کو سمجھنا چاہیے. اچھا سر, اس سارے معاملے میں ایک چھوٹا اور جو درمیانہ تاجر ہے, سپوز ہم یہاں پہ اگر ایبٹ شہر کی بات کریں تو یہاں سے ہمارے پاس چھوٹا تاجر ہے جو گلی محلے میں دکان کر رہا ہے, اور ایک تھوڑا سا بڑے جو تاجر ہے وہ ہمارا جو شہر کے درمیان میں بیٹھا وہ بڑی دکان ہے جس کی, یہ سارا کیسے متاثر ہو رہا ہے اس سے؟ دیکھیں ایک بات بڑی اہم ہے, بزنس ایک ڈفرینٹ اینٹیٹی ہے ایز اے تاجر, چاہے کھوکھا ہے چاہے دکان ہے. ایک وہ کنزیومر بھی ہے تاجر, کہیں نہ کہیں ظاہر ہے وہ, اگر بالکل ٹھیک ہے جی. اب اس کے بھی ایکسپینس, جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایک سیلریڈ پرسن ہے, ایک تنخواہ دار بندہ ہے. اب آج سے 10 سال پہلے اس کا 30,000 میں گزارا ہو جاتا تھا, آج جو ہے وہ 1,20,000 1,30,000 میں بھی اس کا گزارا نہیں ہوتا ہے. اس کے بچوں کی فیسیں اور علاج مال جاؤ, ظاہر ہے کچن کے اخراجات بڑھ گئے. یہی معاملہ بھی تو تاجر کے ساتھ ہے نا, اس کو آسمان سے تو رزق نہیں آتا, بے شک اللہ نے ذمہ اٹھایا ہے, لیکن اللہ نے اس کا نظریہ تو یہی سے بن رہا ہے, یہیں سے بن رہا ہے. دیکھیں نا ایسے تو یہ ہے کہ بزنس بھی ایز اے ڈفرینٹ اینٹی انڈویبل ہو چکا ہے, اس کو یعنی وہ فیزیبل نہیں رہا. دوسرا وہ کنزیومر بھی ہے, میں ایز اے بزنس مین میرے اخراجات بھی ہیں, میرے بھی بچے بھی ہیں, میں بھی گروسری لیتا ہوں, گارمنٹ لیتا ہوں, بچوں کی فیس پے کرتا ہوں, علاج معالجے کے مسائل مجھے بھی ہیں. تو بھائی میں کیا کروں گا, میں بزنس ایز اے بزنس مین بھی ناکام ہو چکا ہوں, ایز اے فیملی سربراہ بھی ان کے اخراجات میٹ کرنے میں ناکام ہو چکا ہوں. یہ فرسٹریشن ہے. تو گورنمنٹ کیا, کوئی تاجر جو ہے آسمان سے اترے ہوئے ہیں, کچھ یہ رہا ان کو جو ہے یہ بڑا پروفٹ لے رہے ہیں اور یہ ان پہ ٹیکس لگانا چاہیے, لگانا چاہیے. 1 ونڈو
ऑपरेशन کے ذریعے یہ 18 20 22 محکمے بند کرنے چاہیے اور تاجروں کو ہراساں نہیں کرنا چاہیے. تاجروں کے ساتھ بیٹھ کے تاجر اس پہ کون کون سے ادارے آپ کو جو فیڈرل کے ہیں؟ ظاہر ہے فیڈرل ہمارے پاس FPR ہے, کیپرا ہے. اب دیکھیں کیپرا ہے, FPR ہے, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے, لوکل ٹیکس اتھارٹیز ہیں, کافی سارے ڈپارٹمنٹ ہیں. آپ تقریباً کتنے بنتے ہوں گے؟ میرا خیال ہے 18 سے 22 بنتے ہیں. میں اس میں بڑی اہم بات ہے, ڈپارٹمنٹ پہ بعد میں جاتے ہیں. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ٹیکس کلیکشن ایجنسیز ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کی اپنی کاسٹ بھی تو ہے. اس پہلو کو کبھی آپریٹنگ اور ایڈمنسٹریشن اور فنکشنل ایکسپنسز جو ہیں وہ بھی ہیں. میرا یہ کلیم ہے کہ جتنے گورنمنٹ یہ ادارے بناتی ہے ان کے اپنے اخراجات بھی ہیں, ان کی اپنی سیلریز بھی ہیں, اتنی اپنی ایڈمنسٹریشن کاسٹ بھی ہے. ہر شہر میں ان کو دفتر لینا پڑتا ہے, اپنی بلڈنگ بنانی پڑتی ہے. تو آیا جو ریشو ہے ٹیکس کلیکشن کی تو یہ اس کا ایکسپنس اس کلیکشن کے اوپر, اس کو اکٹھا کرنے کے اوپر آیا وہ کتنی ریشو پہ ہے؟ میرا یہ کلیم ہے وہ 50% تک جاتا ہے. اور باقی آپ کو پتا ہے مطلب 100 روپے کی ریکوری کے لیے آپ نے 60-70 روپے یا 120 روپے خرچ کر دیے. توجہ فرمائیے, یہ نقطہ آپ نے بڑا اہم کیا پبلک کے سمجھنے کے لیے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے. اور اس طرح نہ لوٹو یار, اللہ کے بندو, یہ بھی کرائم میں آتا ہے. آپ کو سادگی اختیار کرنی چاہیے. آپ کو تاجر نمائندے جو مرکز میں بیٹھے ہیں آل پاکستان لیول پہ یا پروونشل لیول پہ یا ڈویژن لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ, ان کا فیڈ بیک لیں. بڑے بڑے انٹلیکچوئل ہیں یہاں پہ موجود ہیں. رومان بھائی اپنی بات نہیں کر رہا, میں تو عاجز سا بندہ ہوں, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ٹیکس جو ہے ہر کوئی دینا چاہتا ہے, لیکن اس کے وہ کسی مقصد کے لیے دے گا نا, مقصد کے لیے دے گا. لیکن میں سیدھی سی بات ہے, میں 10 روپے کماؤں گا تو میں 2 روپے 4 روپے دوں گا. میں 10 روپے ہی نہیں کماؤں گا تو میں کہاں سے گنڈا ٹیکس دوں گا, میں کہاں سے بتا دوں گا؟ گورنمنٹ کی مشینری کو ڈٹرمن کرنا چاہیے کہ میں کتنے کما رہا ہوں ایز اے بزنس مین, ایز اے تاجر. بالکل گورنمنٹ کی ڈاکومنٹیشن ہی نہیں ہے, ٹوٹل نیشنل والیوم ہی نہیں ہے ٹریڈنگ کا گورنمنٹ کے پاس. تو یہ اپنی جو ہے یعنی کمیاں جو ہیں وہ ہمارے اوپر نہ ڈالیں. یہ کیا چیز ڈٹرمنیشن کیے بغیر, یہ معلوم کیے بغیر کہ آپ یہ مسائل تو ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ جو سرکاری مشینری جو ہماری ہے وہ ساری زنگ آلود ہو چکی ہے. جی ہاں, ان حالات میں تاجروں کے لیے ایک ہڑتال تو یہ ہے کہ آپ ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, جب ہم نہیں کرتے, ایک ناراضگی کا اظہار ہے نا یہ تو. جی جی, ایسا کون سا راستہ ہے کہ جس میں وہ اپنے حقوق کا دفاع کر سکیں؟ دیکھیں بڑی اہم بات یہ ہے, آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے بطور جرنلسٹ. میں یعنی انسپائر ہوا ہوں آپ کے سوال سے. کون سا راستہ ہے؟ دیکھیں نا, مسائل تو پتہ ہے ہمیں. سرکاری مشینری ہماری کرپٹ ہو چکی ہے, ہماری کہیں سنوائی نہیں ہے, ہڑتال ہم کرتے ہیں تو ظاہر 2 دن سے زیادہ ہم برداشت نہیں کر سکتے, تو پھر ہم کہاں جائیں گے بطور تاجر؟ کریڈیبلٹی کو انشور کرے گورنمنٹ, اپنی کریڈیبلٹی کو انشور کرے, اپنی ایمانداری کو انشور کرے, ٹیکس کے مصرف کو جو ہے ٹرانسپیرنٹ رکھے. پبلک بھی دے گی, تاجر بھی دے گا, صنعت کار بھی دے گا, لیکن اس کے لیے گورنمنٹ کی ول کی ضرورت ہے. یہ معذرت سے منافقت پہ مبنی جو بھی پالیسیاں گورنمنٹ کی ہیں 76 سال بے چینیاں رکھیں گی. تو یہ جو ہے اس میں جو ہے مرکز میں ہمارے تاجر لیڈرز رہنما ہیں, پروونشل لیول پہ ہیں, ہر سطح پہ ہیں, ہر تاجر تک جو ہے یہ روٹ جاتی ہیں ہماری تنظیموں کی. تو گورنمنٹ اگر ول کھائے گی تو لازمی, لیکن اس میں صاف نیتی ہونی چاہیے اور گراس روٹ لیول سے فیڈ بیک لینا چاہیے. اور میں بات کرنے جا رہا ہوں, گورنمنٹ کو یہ تاجر کمیونٹی اگر ٹرانسپیرنسی رکھی جائے, یہ انڈسٹریلسٹ یہ پاکستان کو 1-5 سالے میں اوپر لے کے جا سکتے ہیں. لیکن اس میں وہی والی بات ہے, ایک ایماندار قیادت کا ہونا بڑا لازمی ہے. چلیں آپ پہ رومان بھائی, ہم اس نشست کے اختتام میں آپ پہ دعا کریں, اور ویسے بھی ہمارے کام سارے دعاؤں پہ ہی چلتے ہیں, لیکن چلیں انشاءاللہ العزیز ہماری بھی کوشش رہے گی اور آپ بھی کوشش کریں, ہم سب مل کے کوشش کریں اور دعا بھی کریں انشاءاللہ. ناظرین, آج کے اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے. رومان صاحب بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ.